بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل جیسے ہم نے واقعہ عفق پڑھا تھا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا گیا تھا، تو آج پہلے ہم لوگ اس میں سے جو لیسنس ہیں کہ جو ہمیں سیکھنے کا پہلو ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں سے سبق کیا ہے۔ حال ہی وہ ایک سٹوری نہیں ہے بلکہ اس میں سے ہم نے سبق بھی نکالنا ہے۔ تو اب اس میں سے ایک ہمارے لیے سیکھنے کا پہلو کیا ہے، سب سے پہلی جو چیز ہم اس میں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی خبر ہمارے پاس آتی ہے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیں، ویریفائی کر لیں کہ اس میں اوتھینٹیکیشن کتنی ہے، کتنی یہ بات سچ ہے، یا میرے تک جو بات پہنچی ہے تو اس میں کہیں 3-4 مل اور زیادہ مبالغہ آرائی کر کے تو نہیں یہ بات پہنچی ہے مجھ پر۔ تو پہلے اس چیز کی تصدیق کر لیں کہ جو مجھ پر بات پہنچی ہے مجھ تک تو وہ سچی ہے، اور اس سے بجائے اس کے کہ ہم پہلے اس کو آگے پھیلائیں اور مزید 4 لگائیں، تو پہلے اس بات کی تصدیق کر لیں۔ حتیٰ کہ جس طرح سے منافقون نے کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے ایک افواہ پھیلائی، رومر پھیلایا کہ ایسا بہتان لگایا ان پر، اور پھر جو باقی منافقین تھے انہوں نے 4 مزید اور لگا کر اس کو بہت بڑی چیز بنا دی اور بہت بڑا بہتان ان پر لگا دیا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے پھر اس میں کئی صحابہ بھی جو تھے اس بہتان میں شامل ہو گئے تھے، انہوں نے مبالغہ آرائی نہیں کی تھی لیکن وہ شامل ہو گئے تھے اس بہتان میں کہ اگر کسی سے انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت عائشہ نے اس طرح سے کیا، تو وہ بھی اس طرح سے بہتان میں شامل ہو گئے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو آگے پھیلائیں، پہلے اس چیز کی تصدیق کر لیں کہ اس بات میں سچائی کتنی ہے، اور پھر اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں، یہ جو کرنا ہے کریں لیکن اس کو آگے پھیلانے کی کوشش نہ کریں جب تک کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اس بات میں سچائی کتنی ہے، کیونکہ اگر ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم اس کی وجہ سے پھر بہت بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، کہ جیسے غیبت، سب سے جو مین چیز ہوتی ہے بدگمانی ہو جاتی ہے، کہ ہم بدگمان ہو جاتے ہیں کہ جو بندہ ہے اس کے خلاف بدگمان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس بات میں سچائی کتنی ہے، اور پھر جب ہمیں سچائی نہیں پتا ہوتی، ویریفائی نہیں ہم کرتے ہیں، تو پھر ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری جو چیز کہ ہم بیک بائٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں، غیبت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس بندے کو اپنی ٹاپک آف ڈسکشن بنا لیتے ہیں اور ہر وقت اسی کا ذکر رہتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ہم ایک کبیرہ گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ ہے غیبت، اور پھر اس کی وجہ سے ہم بہتان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت میجر گناہ ہے کہ اگر ہم بات کی تصدیق نہیں کرتے ہیں اور اس کو مزید پھیلانے میں لگ جاتے ہیں، ہم بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، غیبت، بدگمانی، بہتان، مبالغہ آرائی کے مزید اس کو، کیونکہ جب تک ہم تک بات پہنچی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں مزید اس میں باتیں اپنے سے لگا کر وہ ہم تک پہنچی ہو، تو لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم اس کو آگے پھیلائیں، اس کی پہلے تصدیق کر لیں کہ اس بات میں سچائی کتنی ہے۔ پھر دوسری مین چیز جو اس میں سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ آزماتا ہے، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی، تو دونوں بیسٹ آف دا کریشنز تھی تمام مخلوقات میں سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ٹیسٹ کیا، تاکہ آزمائے کہ واقعی میں یہ آزمائش میں پوری اترتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جب کسی پر جب ہم خوشحال ہوتے ہیں یا ہمارے اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگے رہتے ہیں، اور جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر ہمارا جو اصلی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت اپنے جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو پسند کرتا ہے ان کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ واقعی میں اب میرے بندے کا ری ایکشن آگے سے کیا ہوگا۔ تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا لیسن ملتا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب ان کو شروع سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا مستہ کے ذریعے کہ مستہ نے جب ان کو بتایا کہ میرا بیٹا بھی تم پر بہتان میں شامل ہے اور اس طرح سے آپ کے اوپر بہتان لگایا ہوا ہے، اور باہر یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں، آپ پر بہتان لگا ہوا ہے اور آپ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو اس پر بجائے اس کے ان کا جو ری ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی اور سیدھی اپنے گھر آئی، بجائے اس کے کہ وہ کچھ اور کرتی، روٹتی پیٹتی، کہتی کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہمیں بھی جب اگر ہمیں فوراً سے کوئی بات ایسی پتہ چلتی ہے تو ہم فوراً سے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کوئی اس وقت ری ایکشن نہیں دیا، سیدھا گھر آئیں، اجازت لی اور اپنے والدین کے گھر چلے گئی، اور وہاں پر تصدیقی کہ واقعی میں یہ بات سچ ہے کہ ایسا ہی ہے، اور جب پتہ چلا کہ واقعی میں میرے پر بہتان لگا ہوا ہے تو انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، یا کسی سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ڈیفینس میں آپ بات کریں، یا کسی کے آگے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلائے، اور سیدھا انہوں نے اپنا رجوع جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا، اور وہ پورا ٹائم
روتی رہی. وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا تو میں پوری رات روتی رہی, اور روتے روتے صبح ہوگی, میں صبح بھی روتی رہی, پھر پورا دن میں روتی رہی, اللہ تعالیٰ سے پھر دعائیں کرتی رہی. اور پھر جب اگلے روز حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر آپ پاک دامن ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی جو ہے وہ پاک دامنی میں برات ضرور نازل کریں گے اور پاک دامنی ضرور ظاہر کریں گے, اور اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو آپ توبہ کر لیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھ گئے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں میں آگے تھے, کیونکہ ہر وقت باہر یہی باتیں ہو رہی تھی, تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ جو ہیں شک میں مبتلا ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بھی سمجھ گئے کہ واقعی میں ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر آپ سے گناہ ہو گیا تو آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. تو اس وقت بجائے اس کے کہ وہ روتی پیٹتی کہتی کہ میں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ میں اپنی مثال جو ہے وہ ابو یوسف کی طرح پاتی ہوں, جس طرح انہوں نے کہا کہ اس وقت اب صبر ہی بہتر ہے, اور میں جو اپنا رجوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتی ہوں. تو لہٰذا اس سے بہت بڑا لیسن ملتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور ان سے کہیں کہ ہمارے ڈیفینس میں بولیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹ رجوع کریں, اس سے روئیں, اس سے دعا کریں, اور اس سے کہیں کہ وہ ہماری برات نازل کریں, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور ان سے اپنے ڈیفینس کے لیے کہیں کہ آپ میرے ڈیفینس میں بولیں. پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رجوع کریں, اور اللہ تعالیٰ سچ کو ضرور سامنے لاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پاک دامنی جو ہے اس کو واضح کر دے گا. تو اس سے ایک بہت مین لیسن جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, اور اپنا جو کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی وقت ایٹ دا ٹائم ایٹ دا اسپاٹ اسی وقت ہم نے اپنا جو کنیکشن ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا مانگنی ہے. اور ویسے بھی اور رونے میں, خاموشی سے رونے میں کوئی برائی نہیں ہے, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کریں, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی جو دعا ہے اور آپ کی جو پاک دامنی ہے اس کو واضح کرے گا. تو یہ ایک بہت مین لیسن ہے جو اس میں سے نکلتا ہے. پھر ایک اور بہت مین اور امپورٹنٹ چیز جو ہمیں اس میں سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اگر کوئی ایسی خبر ہم تک پہنچتی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اب آگے سے ہمارا ریئیکشن کیسا ہونا چاہیے, اور ہم فوراً سے ہائپر ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اس میں سے دو چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں سیکھنے کی وہ یہ ہیں کہ ایک, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے, ہم شور ہی نہیں ہوتے کہ ہم نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. اور دوسری یہ چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ہماری رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے کہ ہم ریئیکٹ کریں, کہ اگر آپ کو ایسی خبر ملتی ہے کہ ایسا ہوا ہے خدا نخواستہ, تو آپ فوراً سے اپنا جو ریئیکشن ہے وہ ہمیں ایسا ہی کرنا ہے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھا, کہ انہوں نے جب ان کو خبر ملی مستہ کے ذریعے, انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, نہ اپنے ڈیفینس میں بولی, نہ جو کہا کہ آپ میرے ڈیفینس میں بولیں, بلکہ وہ خاموشی سے اپنے گھر گئیں, اور وہاں پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بات نہیں کی, اور اپنے گھر گئیں, اور وہاں پر جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حالی دعا مانگی, اور بالکل اکیلی ہوگی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ پاک دامن ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی برات ضرور نازل کرے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم ریئیکشن دیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ریئیکٹ کر ہی لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم پاک دامن ہیں اور ہم گلٹی نہیں ہیں, ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, تو بجائے سے کہ ہم ریئیکٹ ہی کر کے بتائیں, اور یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے کہ ہم ریئیکٹ کریں, ہم اپنا جو کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کریں. تو ایک اس میں جو مین چیز جو ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس وقت مشکل وقت میں ریئیکشن ضروری نہیں ہے دینا, ضروری یہ ہے کہ اپنی بات خاموشی سے کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. پھر اس کے بعد اب آج کل تو یہ چیز بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے کہ کوئی بھی کسی پر فوراً سے الزام لگا سکتا ہے, کیونکہ دنیا کا میں ایک گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے. دنیا میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا شخص دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے شخص سے ہر وقت انٹر کنیکٹڈ رہتا ہے. تو لہٰذا اس وقت اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اب بہت زیادہ ایپس بھی ایسی آ گئی ہیں, تو لہٰذا اس وقت اگر ایسا ہو جاتا ہے تو لہٰذا جو اس میں ہمیں سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے, تو بجائے سے کہ ہم آگے پھیلائیں, پہلے ہم تصدیق کر لیں کہ کیا یہ بات واقعی میں سچ ہے, یا جو ہم تک یہ بات پہنچی ہے کسی کے بارے میں کیا واقعی میں یہ بات سچ ہے, بجائے سے کہ ہم اس کو آگے پھیلائیں. اور اگر اس بندے سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے بتائی ہے, اور فلاں سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ اس کو فلاں نے بتائی ہے. تو لہٰذا چلتی بات آ رہی ہوتی ہے, اڑتی بات آ رہی ہوتی ہے, اور آدھی بات سچی ہوتی ہے اور آدھی بات ملائی ہوئی ہوتی ہے. تو لہٰذا اور یا میسج فارورڈ کر دیے جاتے ہیں اسی طرح سے, تو یہ بہت کام آسان ہو گیا. تو لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم ریئیکٹ کریں اور ہائپر ہو جائیں, ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور اس سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھیں.
پھر ایک اور جو مین چیز اس میں سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو ریئیکٹ نہیں ہم نے کرنا، ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، نارمل رہنا ہے بالکل، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. جس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رہیں، انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا بلکہ وہ نارمل رہیں، اور انہوں نے کیا کہا جب ان کو مستہ کے ذریعے سے پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی تو ان کی بیوی ہونے کے ناطے سے انہوں نے پہلے اجازت لی کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بات نہیں کی، اور گھر گئیں اور انہوں نے کنفرم کیا کہ واقعی میں جو بہتان لگا ہے واقعی میں ایسا ہی بات ہے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ واقعی میں یہ کنفرم بات ہے تو انہوں نے اب کیا کیا کہ اب وہ ہم ایک طرف علیحدہ ہو گئیں اور رونے لگیں، اور خاموشی سے وہ روتی رہیں پورا ٹائم، اور انہوں نے کسی سے نہیں کہا، نہ اپنے والدین سے کہا کہ آپ میرے ڈیفینس میں کوئی بات کریں، بلکہ وہ روتی رہیں پوری رات پورا دن وہ روتی رہیں. اور پھر جب اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس آئے، تو آپ سے یہ سمجھ گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ سچائی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا تھا کہ تو انہوں نے صرف خاموشی سے اپنی بات کہی تھی، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں یہ کہتی ہوں کہ اب میں نے یہ گناہ کر دیا ہے اور حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے خاموشی سے اپنی بات بتا دی کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، میں پاک دامن ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس کو سچ سمجھ جائیں گے کہ اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے. اپنی بات پر وہ قائم رہی، انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، اور اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے گناہ کر دیا ہے تو آپ لوگ اس کو سچ مان جائیں گے. یعنی انہوں نے اپنی بات بھی بتا دی ان کو کہ میں اس گناہ میں ملوث نہیں ہوں اور یہ بہتان لگا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب میں جو اپنی مثال ہے وہ ابو یوسف کی طرح سمجھتی ہوں. ابو یوسف انہوں نے اس لیے کہا کہ انہوں نے اس وقت اتنا زیادہ قرآن نہیں پڑھا تھا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہم نے کل پڑھا تھا، وہ کہتی میں نے اتنا زیادہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، تو ان کو یاد نہیں آ رہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام. تو انہوں نے کہا کہ میں ابو یوسف کی طرح اپنی مثال سمجھتی ہوں، کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اب صبر ہی بہتر ہے اور میں اپنا جو رجوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتی ہوں. تو لہٰذا انہوں نے اپنا رجوع جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا. اسی وقت ان سے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، ان کا یہ صبر، ان کا یہ جواب، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اسی وقت ابھی وہ اپنی بسترے پر لیٹی ہی تھی، اپنی کروٹ انہوں نے بدلی ہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت ام رومان وہ دونوں بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، اور وہی اتنی شاندار تھی کہ یعنی ان کے ڈیفینس میں تھی، اور بہت ہیوی یہ وحی تھی کہ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ہوا تھا. یہ سخت سردی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے ٹپک رہے تھے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے 17 آیات نازل کی ان کی بارات میں. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا، اپنی بات کہہ دی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے صبر اور ان کی یہ عادات نہیں پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں آیتیں نازل کر دی. تو یہ ایک بہت مین لیسن ہے کہ ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا اور صرف صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. تو یہ ایک بہت مین چیز تھی جو اس میں سے سیکھنے کو ملی کہ ہم اپنی بات جو ہے وہ خاموشی سے بتا دیں کہ اصل میں بات ایسی ہے، اور پھر ان سے کہیں کہ ہم پھر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جس سے جتنا پیار کرتا ہوتا ہے اس کو آزماتا لازمی ہے، تو لہٰذا اگر آزمائش آ گئی تو صبر کریں، اور جب صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی پاک دامنی کو واضح کر دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کو کہا کہ تم اسے اپنے لیے برا نہ جانو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی جو آیت نمبر 11 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ آپ اس کو اپنے لیے برا نہ جانیں، بلکہ اس میں آپ کے لیے بہت بہتری ہے. اور بہتری اس میں کس طرح سے تھی کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور باقی جو ازواج مطہرات تھیں ان کی پاک دامنی اس سے واضح ہوگی کہ یہ بہت انوسنٹ لیڈیز ہیں اور یہ ایسا گناہ نہیں کر سکتی. اور اس طرح سے جب آیات اتری تو ان کی پاک دامنی مزید واضح ہوگی. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اب جب ان کے اوپر قرآن اترا ہے، ایک تو بہتان لگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 17 آیات ان کے اوپر اتاری، ان کے بارے میں اتاری، ان کی برات میں نازل کی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. تو اس سے ان کے سٹیٹس کو ایلیویٹ کر دیا گیا، مزید ان کے سٹیٹس کو ایلیویٹ کر دیا گیا. اور پھر جب یہ برات میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی تب اس سے ان کی شان میں مزید اضافہ ہو گیا. اور اگر آج ہم بھی ان کے اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہم بھی اس کو ایک عبرت کی نگاہ سے بھی لیتے ہیں، اور پھر اس سے ہم مزید ان سے محبت ہم بڑھتی ہے، کیونکہ اتنی انوسنٹ لیڈی تھی اور ویسا نہیں کر سکتی، تو مزید ہمارے دل میں ان کی محبت بڑھتی ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو مزید نکھار دیا اس واقعے سے.
تو یہ کی وجہ سے مزید اور تحفظ ملا ہے نا جی. تو یہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ اس کو آپ اپنے لیے برا نہ جانیں بلکہ یہ اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ خیر ہے. تو اب اس سے حال ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس میں شان میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ اس سے یہ اس واقعے میں بہت بڑی بلیسنگس ہیں, بہت زیادہ بلیسنگس ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں, انہی کی برات میں جو آیات نازل کی, انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا بھی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ زنا کا الزام لگاتا ہے تو پہلے اسے کہو کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے, اور 4 گواہ بھی عینی شاہد لے کر آئے, اور اگر وہ گواہ نہیں لے کر آتا تو تم نے اس کی بات پر ٹرسٹ نہیں کرنا. یعنی اس سے عورت کو محفوظ کر لیا گیا, ورنہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آئے دن الزام لگ رہے ہوتے اور آئے دن گھر اجڑ رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس سے محفوظ کر لیا اس واقعے کے ذریعے سے, ان کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا الزام لگاتا ہے تو اس سے پہلے کہو کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے, اور اگر وہ نہیں لاتا تو اس کی بات کو آپ لوگوں نے نہیں سننا, اس کی بات کو آپ لوگوں نے یقین ہی نہیں کرنا اس کی بات پر, اور اس کو ادھر ہی پھینک دینا ہے. اور اگر وہ 4 گواہ لے آتا ہے تو پھر اس کو آپ نے سچ مان لینا ہے, اور پھر ظاہر سی بات اگر 4 گواہ آ گئے ہیں اور وہ بھی عینی شاہد تو آپ نے اس کی بات کو مان لینا ہے. لیکن اگر وہ گواہ نہیں لاتا تو آپ لوگوں نے اس کی بات پر ٹرسٹ نہیں کرنا. یہ ایک بہت مین چیز تھی, اور اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ جب تک 4 گواہ نہیں آئیں گے تب تک کوئی سزا نہیں ہے اس کی. تو لہٰذا یہ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی محفوظ کر لیا. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ تھی اس میں. اور پھر اس میں ایک اور میں تو اب اگر اس واقعے کو ہم کنکلوڈ کریں تو اس میں سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو مل. سب سے پہلے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس واقعے کا, یعنی وزڈمس کیا تھے اس کے پیچھے, اور اس کے فائدے کیا ہیں اس واقعے کے. سب سے پہلا جو فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ اس سے سب سے پہلی چیز کی وہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کنکلوڈ اگر ہم کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اسٹیٹس کو ایلیویٹ کر دیا گیا, ان کی عزت کو مزید نکھار دیا گیا. اور پھر دوسرا یہ کہ اس واقعے سے عورت کو محفوظ کر لیا گیا, یعنی اب عورت محفوظ ہے اور اس پہ کوئی فوراً سے الزام نہیں لگا سکتا. اگر وہ الزام لگاتا بھی ہے تو وہ پہلے سوچے گا, اور پھر اس کو 4 گواہ بھی لانے ہوں گے. تو لہٰذا اس سے عورت کو محفوظ کر لیا گیا. پھر تیسرا اس واقعے کا جو مین جو ایک فائدہ ہوا وہ یہ ہوا اس سے منافقین جو تھے وہ سب کھل کے سامنے آ گئے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ منافقون جب اتری تھی اس میں عبداللہ بن ابی اور بڑے بڑے منافق جو تھے ان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا, لیکن ابھی بھی چھوٹے چھوٹے منافق تھے. تو اب اس واقعے سے جو سارے چھوٹے چھوٹے منافق تھے وہ سب کھل کر باہر آ گئے اور پتہ چل گیا کہ کون منافق ہے اور کون سنسیئر مسلم ہے. تو یہ کچھ فائدے تھے اس واقعے کے. اب اس واقعے کو اگر کنکلوڈ کریں تو اس میں سے سیکھنے کے پہلو ہم نے کیا کیا پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ہم تک کوئی بات پہنچتی ہے تو سب سے پہلی چیز ہم نے اس پر اسی طرح ہم نے ٹرسٹ نہیں کر لینا بلکہ ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے, ویریفائی کرنا ہے کہ اس بات میں اوتھینٹسٹی کتنی ہے. پھر دوسری یہ چیز کہ جب ہم تک یہ بات پہنچتی ہے تو ہم نے فوراً سے ریئیکٹ نہیں کرنا. اور 2 چیزیں ہم نے سیکھی تھی کہ جب ہم ایسی خبر آتی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. اور دوسری یہ چیز کہ ہماری رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے کہ ہم ریئیکٹ کریں اور ریئیکشن سے ہی لوگوں کو بتائیں کہ ہم گلٹی نہیں ہیں. یہ 2 مین چیزیں کہ ریئیکشن کا جو ہے آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو ریئیکٹ جو ہے آپ نے بالکل نارمل کرنا ہے, بالکل نیوٹرل رہیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. اپنی بات خاموشی سے کر دیں جو سچ بات ہے, کیونکہ جو سچ ہوتا ہے وہ انسان خود بہتر جانتا ہوتا ہے. تو سچ بات جو ہے وہ آپ خود کر دیں خاموشی سے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور صبر کریں. پھر اور جو ایک اور مین چیز کہ اللہ بجائے سے کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں, اللہ اکیلے ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے روئیں. اور ویسے بھی اکیلے خاموشی سے رونے میں, اکیلے میں رونے میں, تنہائی میں رونے میں کوئی برائی نہیں ہے. تو اکیلے ہو جائیں, تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے روئیں, گڑ گڑا کر دعا مانگیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا اور آپ کی جو پاک دامنی ہے اس کو واضح کر دے گا. تو یہ کچھ مین لیسنس تھے جو اس واقعہ افک سے ہمیں ملتے ہیں. اب ریزن کیا تھی کہ یہ واقعہ افک ہوا کیوں, ان منافقین نے ان پر الزام کیوں لگایا. تو اب سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہتان لگایا کیوں. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون پہلے نازل کر دی تھی. وہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب جہاد پر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ غزوہ بنو مستلق میں, تو وہاں پر ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کی چشمے پر لڑائی ہو گئی تھی. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں, اور اس وقت جہالت کی پکاری جا رہی ہے, اور اس طرح سے اس معاملے کو ادھر ہی ٹھپ کر دیا گیا تھا. اب ادھر سے جو منافقین تھے, عبداللہ بن ابی, اس نے تمام منافقین کو جمع کیا ہے اکیلے میں اس نے کانفرنس کی ان سے, اور ان کو ورگلایا اور ان سے بری بری باتیں کہی. اس نے کہا کہ اس نے عجیب بہت برے القابات سے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پکارا, بہت بری بری باتیں کہیں. تو اس میں درمیان میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. انہوں نے آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا تو اس نے قسمیں کھانا شروع کر دی کہ اللہ کی قسم میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں، اور آپ بچے کی بات پر کیسے مان سکتے ہیں. تو اس پر پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان سے غیب کا علم نہیں تھا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں میں آ گئے اور آپ سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل کی تھی، اور کہ جس میں بتایا تھا کہ جو قسمیں کھا رہے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں، آپ جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ. اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ جو ہے منافق ہیں. تو اس وجہ سے اب سورہ منافقون اتری، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ منافقون نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو بے نقاب کر دیا. تو لہٰذا اب عبداللہ بن ابی اور ان تمام منافقین نے سوچا کہ اب ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں بے نقاب کر دیا. تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بدلہ کیسے لیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگا کر. اور اس سے کیا تھا کہ اس سے سب سے مین جو چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنل لائف اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، اس طرح سے انہوں نے بدلہ لیا واقعہ افک کے ذریعے سے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا بے نقاب کر دیا تھا کہ یہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں اور یہ لوگ منافق ہیں. تو اس کے بدلے میں انہوں نے جو ہے یہ واقعہ افک کے ذریعے سے انہوں نے پھر بدلہ لیا تھا. تو یہ ریزن تھی کہ انہوں نے بہتان لگایا تھا. تو اب ہم آتے ہیں اگلے جو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ آج پہلے ہم لوگ پڑھیں گے بیک گراؤنڈ آف وائفس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیویاں تھیں ان کا وہ کس بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق تھا، کس طرح سے ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے اور یہ سیرت میں بہت اہم رول پلے کرتی ہیں، تو ان کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سی وائف کی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی اور کیوں ہوئی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کی ہو. یہ ہر شادی میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شادی کی تھی. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا ابھی ہم نے پچھلے دنوں پڑھا ہے کہ ان سے بھی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کی تھی، بلکہ اس کے پیچھے بھی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی وجہ سے ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی تھی. کہ ہو سکتا تھا کہ اگر یہ ایمان لاتی تو پیچھے قبیلے کے کچھ لوگ جو تھے وہ بھی ساتھ ایمان لے آتے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، لیکن اب جب یہ ایمان لائی تو پیچھے سے پورا قبیلہ بھی ایمان لایا. تو لہٰذا ان کے نکاح کے پیچھے بھی حکمت تھی. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے شادی کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ ینگ تھیں، حافظہ بہت تیز تھا، پھر آگے انہوں نے دین کا یہ بہت زیادہ سرو کرنا تھا، تبلیغ کا کام کرنا تھا، صحابہ کو پڑھانا تھا، اور یہ ان کا حافظہ بھی بہت تیز تھا. تو اس وجہ سے ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی کیونکہ بہت زیادہ ینگ تھی. پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کیوں ہوئی کہ اس کی کیا پیچھے حکمت ہے؟ تو اس سے ہم نے پڑھا تھا زینب بنت جہش سے کہ منہ بولے بیٹے کا جو کانسیپٹ تھا اس کو ختم کرنا تھا. تو ہر نکاح کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہ کوئی وزڈمز تھے جس کی وجہ سے نکاح کیا. تو اب سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی کس طرح سے اور کن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. تو سب سے پہلے ہم جو شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی. یہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک پکچر بھی ہے، یہ ساری وائفس کا پیٹرن ہے، اس میں آرڈر ہے، اس میں کس طرح کون سی پہلی وائف تھی اور کون سی دوسری وائف تھی. اب سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور ان کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے ہوئی تھی. کہ سب سے جو پہلی وائف تھی یہ، اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں. پہلے شوہر کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے دوسری شادی کی، اور جب دوسری شادی کی تو ان سے ان کا ایک بیٹا ہوا حالہ، اور وہ بھی اسلام لے آئے تھے. اور ان سے شادی ہوئی تو ان کے شوہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی. اور پھر ان کی شادی کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں بالکل سٹارٹ میں پڑھا تھا. اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے تقریباً 1.5 مہینے تک 1 یا 1.5 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اپسیٹ تھے، بہت زیادہ ڈپریس تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بالکل نہیں مسکراتے تھے. تو پھر کیا ہوا، کیونکہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنینشلی سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے اسپریچولی بھی سپورٹ کیا. کیونکہ یہ ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوئی تھی کہ جب بہت سخت حالات تھے، اور اس وقت مکہ اور جو قریش کے جو لوگ تھے وہ سخت مخالفت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تھے. اس وقت صحابہ بھی نہیں تھے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو انہوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبت جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھی.
تو اب کیا ہوا، اب جب ان کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے. تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت خولا رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے سجیسٹ کیا، کیونکہ آپ وسلم بالکل اکیلے ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی. تو اب حضرت خولا رضی اللہ عنہ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجیسٹ کیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے ہیں، کہ آپ وسلم بالکل اکیلے ہو گئے ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں، میں کس سے شادی کروں. تو اس پر انہوں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو بڑی عورت چاہیے، بوڑھی عورت چاہیے تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ ہے، اور اگر آپ کو جوان عورت چاہیے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ میرے دونوں کے لیے میرے رشتے کے بارے میں بات کریں. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوگی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی اسی وقت نہیں ہوئی تھی، بلکہ 3.5 سال تقریباً 3.5 سال بعد مدینہ ہجرت کے بعد ہوئی تھی. ہجرت کے تقریباً دوسرے سال ان کی جو ہے وہ رخصتی ہوئی تھی. اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ وہ اسی وقت رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تھی. تو اب حضرت سودا رضی اللہ عنہ یہ جو ہے یہ دوسری وائف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، اور دوسری وائف جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیں حضرت سودا بنت زمع. اور یہ ہے ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوئی کہ پہلے جو تھے ان کے پہلے جو شوہر تھے ان کا نام سکران بن عمر تھا، اور یہ جو تھے یہ دونوں ارلی کنورٹس میں تھے، یعنی شروع میں جو لوگ ایمان لائے تھے یہ دونوں انہی میں سے تھے، اور ان کے شوہر بھی فوراً سے ایمان لے آئے تھے. اب جب جن مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، جب قریش مشرکین کا جو ظلم اور ستم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، تو جن مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تھی ان میں یہ دونوں بھی تھے. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے حضرت سکران رضی اللہ عنہ ان کی ڈیتھ یعنی بہت ہی شروع میں ہو گئی تھی، اسلام کے بالکل شروع میں ہو گئی تھی ان کی ڈیتھ. یا تو حبشہ میں ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور یا تو حبشہ سے واپس آئے تھے مکہ تو ادھر آ کر مکہ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن بہت ہی بالکل شروع میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اب جب یہ بیوہ ہوگی اس طرح سے، جب ان کی وفات ہوگی تو یہ بیوہ ہوگی، تو اب کیا ہوا کہ ان کی فیملی نے ان سے بالکل کٹ آف کر لیا اور یہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی. تو کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہوگی تو لہٰذا یہ بالکل اکیلی ہوگی، فیملی نے بھی ان کو چھوڑ دیا. تو اب کیا ہوا کہ اور مکہ میں بھی ان کا کوئی نہیں تھا جو ان کی اس طرح سے کیئر کر سکتا، اور رشتہ دار جو تھے وہ کیونکہ یہ کسی اور قبیلے سے تھی اور جو شوہر کی فیملی تھی تو انہوں نے بالکل کٹ آف کر لیا تھا. لہٰذا اب یہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، کوئی بھی نہیں تھا جو ان کی کیئر اس طرح سے کر سکتا. تو اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بہت زیادہ رحم آیا، اور پھر شوال کے مہینے میں نبوت کا 10واں سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. اور یہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سے سب سے بڑی تھی، یعنی سب سے جو ایجڈ اور سب سے بڑی بیویوں میں تمام بیویوں میں حضرت سودا رضی اللہ عنہ تھی. اور ان کی ایگزیکٹ ایج نہیں معلوم، لیکن یہ تمام بیویوں میں سب سے بڑی تھی. اس کے بعد پھر جب ان کے آپ سے شادی ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ کی آہستہ سب بیویوں سے شادی ہوگی، تو ان کے بارے میں ایک انسیڈنٹ آتا ہے، ایک واقعہ آتا ہے کہ ہجرت ہو گئی. ہجرت کے تقریباً 6 سال بعد کیا ہوا کہ ان کو ایسے محسوس ہوا کہ ویسے ان کو شک پڑا، محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت زیادہ بیویاں تھیں اور یہ بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی تھیں. اب ان کو ویسے ہی محسوس ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق نہ دے دیں، تو اور کیونکہ یہ بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی تھیں. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی تمام بیویوں میں سے کسی سے کوئی جیلسی نہیں ہے، کسی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، کسی سے مجھے کوئی جیلسی نہیں ہے، اور میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں تاکہ قیامت کے روز میں آپ کی بیویوں میں کے ساتھ کھڑی کی جاؤں. تو آپ ایسا کریں کہ آپ آج میری رات لے لیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیں. تو لہٰذا انہوں نے اپنی جو رات تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی. اور کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کیا یعنی اپنی جو رات تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی، کیونکہ ان کو شک پڑا کہیں ایسا نہ، ان کو محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تنگ آ کر مجھے طلاق دے دیں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ بہت زیادہ بیویاں تھیں، تو آپ تمام بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کے لیے ہر ایک رات ایک بیوی کے ساتھ گزارتے تھے، ہر رات ایک بیوی کے ساتھ گزارتے تھے. تو اب آج ان کی باری تھی، تو اب ان کو محسوس ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق نہ دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں آپ میری رات لے لیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آج کی رات گزار لیں، تو مجھے بس چھوڑیے گا نہیں، مجھے طلاق نہیں دیجیے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جب میں قیامت کے روز کھڑی ہوں
تو میں انہیں آپ کی بیویوں کے ساتھ ازواج مطہرات کے ساتھ کھڑی ہوں، بس آپ مجھے چھوڑیے گا نہیں، آپ ایسا کریں میری یہ جو رات ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو میں گفٹ کر دیتی ہوں، تو آپ ان کے ساتھ ہی رات گزار لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کیا یعنی اپنی رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیتی، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 128 نازل کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے حق تلفی یا بے رخی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں، صلح بہتر چیز ہے، طمع یعنی فائدہ یا حرص ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے، اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ تو یہ آیت حالیہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں اتری بلکہ تمام عورتوں کے لیے اتری اس وقت، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر کسی عورت کو ڈر ہو کہ اس کا جو شوہر ہے اس کو چھوڑ دے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی بات طے کر لے۔ تو اسی طرح ان کو ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات طے کر لی، ان کو کہا کہ آپ پلیز مجھے طلاق نہ دیجیے گا، یعنی آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے چھوڑیے گا نہیں، آپ میری جو رات ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزار لیں، بس آپ مجھے چھوڑیے گا نہیں تاکہ قیامت کے روز میں آپ کی بیویوں کے ساتھ کھڑی کی جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی عورت کو ڈر ہو کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اس کو چھوڑ دے گا یا بے رخی کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی بات طے کر لے اور دونوں کی جس بات پر رضامندی ہو جائے وہ بات طے کر لیں اور جو صلح کریں، تو صلح جو ہے وہ بہت بہتر چیز ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پھر یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 128 نازل کی۔ تو جب یہ آیت تو یہ جو آیت تھی یہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ پر اتری، حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوتی کہ جب انہوں نے اپنی جو رات تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حبا دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ یہ اس وقت کی جو آیت تھی اس وقت حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری۔ پھر حضرت سودا رضی اللہ عنہ ان کی جو وفات تھی وہ یعنی انہوں نے بہت لمبا عرصہ گزارا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پورا ٹائم پیریڈ گزارا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کی جو وفات ہوئی اور ان کو پھر جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ اب یہ دوسری وائف تھی، پہلی وائف حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ تھی اور دوسری وائف حضرت سودا بنت زمعہ تھی۔ اب تیسری وائف جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے بارے میں آتا ہے، اس کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے خواب دکھایا گیا اور اس میں ایک فرشتہ میرے سامنے آیا اور اس نے میرے سامنے ایک عورت رکھی اور وہ سلک سے کور ہوئی ہوئی تھی، یعنی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ جو عورت ہیں یہ آپ کی بیوی ہوں گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنت میں بھی یہ آپ کی بیوی ہوں گی۔ تو آپ صلی کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ جو ویل تھی وہ ہٹائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، یعنی آپ صلی خواب میں دکھایا گیا کہ آپ صلی جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کریں گے۔ تو پھر جب حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہوا تو حضرت حلا رضی اللہ عنہ رشتہ لائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، تو اس کے بعد پھر اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ اس وقت صرف نکاح ہوا تھا اور رخصتی جو تھی وہ بعد میں ہجرت کے بعد ہوئی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کا پورا نام حضرت عائشہ بنت ابی بکر تھا، اور پھر آگے ساتھ ساتھ ہم ان کے بارے میں مزید واقعات بھی پڑھیں گے۔ اور پھر ان کی جو ڈیتھ ہوئی وہ ہجرت کے 58 سال میں ہوئی، یعنی انہوں نے بہت لمبا عرصہ گزارا اور ہجرت کے 58 سال بعد ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کو بھی جنت البقیع میں ہی دفنایا گیا۔ اب اس کے بعد جو چوتھی وائف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، اور یہ جو تھی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور ان کی شادی جو تھی یہ بھی بہت ارلی ایج میں ہو گئی تھی، تقریباً جب یہ 11 یا 12 سال کی تھی تو ان کی شادی ایک صحابی تھے حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان سے ہوئی، اور ان کے بارے میں آتا ہے ان کے جو حضرت خنیس ہیں ان کے بارے میں صرف اتنا ہی آتا ہے کہ انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا اور پھر جنگ بدر میں ہی ان کو بہت زیادہ زخم آیا، بہت زیادہ چوٹیں آئیں، جس کی وجہ سے مدینہ پہنچتے ساتھ ہی ان کی وفات ہوگی۔ جب اس طرح سے جنگ بدر میں کے فوراً بعد ہی جب وہ مدینہ پہنچے تو حضرت خنیس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوگی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ یہ بیوہ ہوگی۔ اب کیا ہوا، اس وقت ان کی ایج جو تھی وہ صرف 19 یا 20 سال تھی، یعنی بہت ہی ینگ تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کو بہت زیادہ غم تھا اپنے شوہر کی وفات کا اور یہ اکیلا اکیلا محسوس کرنے لگی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت حفصہ جو ہیں وہ اب اکیلا اکیلا محسوس کر رہی ہیں، اب انہوں نے کیا کیا، اور وہ زیادہ غمگین ہیں، اب انہوں نے کیا کیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے رشتے کے بارے میں بات کی اور ان سے کہا کہ آپ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں کہ یعنی ان سے شادی کر لیں، آپ ان کا رشتہ لے کر گئے۔ تو اب کیا ہوا کہ اور ادھر سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ بھی اب بالکل اکیلے تھے، کیونکہ جنگ بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ان کی وہ بہت زیادہ بیمار تھی اور جنگ بدر کے فوراً بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہو گئی، تو لہٰذا ادھر سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اکیلے ہو گئے تھے اور ادھر سے
حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اکیلی ہو گئی تھی. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ آئے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس. اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, بالکل خاموش رہے. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے کا وقت چاہیے. اور پھر کچھ دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اظہار کیا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کریں گے. تو لہٰذا اب انہوں نے ان کو, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیکرٹ ہے وہ انہوں نے ان کو نہیں بتایا اور ان سے کہا کہ میں بھی ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ غم ہوا کہ ان کی بیٹی کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ان کو بہت زیادہ غم ہوا. تو اس کے بعد پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. اور حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ اس وقت میرڈ تھے, لیکن ان کو تلاش تھی کہ ان کی بیٹی کے لیے کوئی بہت شریف سا اور بہت نیک آدمی کی تلاش میں تھی. لہٰذا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے یہی سوال کیا کہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لیں, ان کا رشتہ لے کر گئے. اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو بھی پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہوا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. لہٰذا وہ بھی خاموش رہے اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے کا وقت چاہیے, تو میں آپ کو سوچ کر پھر بتاؤں گا. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیکرٹ تھا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں بتایا. تو وہ خاموش رہے. اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس گئے ہی نہیں, اور نہ ہی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب ہی نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے زیادہ پینفل تھا کہ کم از کم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب تو دے دیا تھا, انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. تو ان کو ایک طرح سے توہین محسوس ہوئی کہ ان کی بیٹی کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اور چلیں انہوں نے تو جواب بھی دیا تھا, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. اس پر ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا. اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. تو اب کیا ہوا کہ اب وہ, اور جو سیرہ کی بکس میں آتا ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اب وہ کیا ہوا کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے کہ ان کی بیٹی کے رشتے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے جا کر کمپلین کی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کریں گے. تو اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حفصہ کو عثمان سے زیادہ اچھا شوہر دے گا, عثمان سے کئی گنا زیادہ اچھا شوہر دے گا, اور عثمان کو حفصہ سے کئی گنا زیادہ اچھی بیوی دے گا. یعنی دونوں کے لیے اس میں بہتری ہے, اور دونوں جو ہیں عثمان رضی اللہ عنہ ان کو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ اچھی بیوی دے گا, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ اچھی بیوی دے گا, اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ان کو اللہ تعالیٰ حضرت عثمان سے بھی زیادہ کوئی اچھا شوہر دے گا. اس طرح سے انہوں نے تسلی دی, کوئی بہتر شوہر دے گا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان تھا ان سے شادی کرنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اشارتاً ان کو بتایا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو سمجھ نہیں آئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈائریکٹلی بتایا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کریں گے, اور اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کی جائے تو ان کی شادی میں اپنی بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ سے کروں گا, کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں جو ہوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو پھر اس کے بعد حضرت اس طرح سے ان کی شادی ہوگی. اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, ان سے معافی مانگی کہ جو انہوں نے کیا, کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے برا تو نہیں مانا کہ میں واپس ہی نہیں آیا اور آپ کو میں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ نے جو کیا ہے. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہمارے سامنے کیا تھا, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کا سیکرٹ جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں, تو اس لیے ہم دونوں نے ایسا کیا. اور پھر انہوں نے پھر ان کو کہا کہ تسلی دینے کے لیے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی نہ کرتے تو میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ضرور شادی کرتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنا ارادہ رکھا ہوا تھا, اس لیے ہم دونوں نے جو ہے قبول نہیں کیا. تو اس طرح سے ان کو تسلی دی. اور اس طرح سے پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرا کہ جن کے ساتھ میرا زیادہ کمپٹیشن تھا, مین کمپٹیشن جو تھا, جو مقابلہ تھا, وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ہوتا تھا, کیونکہ دونوں کے باپ بھی جو تھے وہ انہیں کی طرح تھے کہ ایک کے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور ایک کے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے, اور ان دونوں کا بھی آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا. تو لہٰذا ان کی بیٹیاں جو تھیں ان کا بھی یہی حال تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں کا آپس میں بہت زیادہ مقابلہ ہوتا تھا, اور پھر دونوں ایک ہی ایج کی تھی, یعنی دونوں کی عمر 19 سے 20 سال تھی, تو دونوں کی ایج بھی ایک جیسی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں کہ جو میری مین کمپیٹنٹ تھی وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تھی, یعنی یہ میرے مقابل کی تھی.
کہ میرا جو مین مقابلہ ہوتا تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ہوتا تھا. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان تھوڑی سی عورتوں میں سے تھی جو پڑھی لکھی تھیں، یعنی جو پڑھنا لکھنا جانتی تھیں. اور پھر اس طرح سے ان کی جو وفات ہوئی وہ آپ کی پورے لائف پیریڈ ان کے ساتھ رہی، اور ان کی وفات ہجرت کے تقریباً 45 یا 46 سال کے بعد ہوئی، اور پھر ان کو بھی جنت البقیع میں ہی دفنایا گیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5ویں وائف تھی وہ حضرت اب جو 5ویں وائف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ. اب ان کے بارے میں یہ ایک وائف ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کم ڈیٹیل آتی ہے، ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں آتی ہے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم عرصہ گزارا ہے، اور ان کی وفات جو تھی وہ مدینہ میں ہی ہو گئی تھی. یعنی انہوں نے بہت کم پیریڈ گزارا ہے، سال سے بھی کم عرصہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، اور پھر ان کی وفات ہو گئی تھی. اور صرف 2 وائفز جو تھیں وہ ان کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی. ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی اور ایک دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ. اب ان کی وفات جو تھی وہ مدینہ میں ہوگی. اب پھر لوگ جو ہیں اب ان میں جو ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو حضرت زینب بنت جہش سے کنفیوز کر دیتے ہیں کہ آپ صرف 2 وائفز تھیں کہ جن کے نام زینب تھے، اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ تھی، یہ والی تھی، اور ایک حضرت زینب بنت جہش تھی. اور حضرت زینب بنت جہش یہ قریشیہ تھیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی. اور دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، یہ قریش کی نہیں تھی بلکہ یہ بنو ہلال نجد کا ایک قبیلہ تھا، یہ اس کی تھی، یعنی یہ قریش کی نہیں تھی، مکہ کی نہیں تھی. تو ان کی آپ سے شادی ہوئی اور بہت جلدی ان کی وفات ہو گئی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت انہوں نے کم عرصہ گزارا، اور کچھ کہتے ہیں کہ 3 ماہ گزارے، کچھ کہتے ہیں 5، کچھ کہتے ہیں 7 ماہ، کچھ کہتے ہیں 8 ماہ، یعنی بہت کم سال سے بھی انہوں نے کم عرصہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا اور ان کی وفات ہو گئی. اور یہ تھی بھی کسی اور قبیلے کی، یعنی قریش کی نہیں تھی. ان کے جو اینسیسٹرز تھے وہ بھی ادھر سے نہیں تھے، قریش مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، اس لیے ان کے بارے میں بہت کم ڈیٹیل آتی ہے. اب ان کے بارے میں صرف اتنا آتا ہے، اتنی ڈیٹیل آتی ہے کہ ان کی جو شادی تھی وہ مکہ میں حضرت طفیل بن حارث سے ہوئی، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے اور انہوں نے ان کو طلاق دے دی. پھر ان کی شادی حضرت عبید بن حارث رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور یہ جو تھے یہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے. اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب جنگ بدر شروع ہوئی تھی تو اس وقت مسلمانوں کی آرمی سے 3 صحابہ نکلے تھے، اور مشرکین کی آرمی سے 3 صحابہ نکلے تھے. تو مسلمانوں کی آرمی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نکلے تھے، اور تیسرے یہ والے صحابی نکلے تھے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ. یہ تینوں صحابہ نکلے تھے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے شیبہ کو فوراً سے قتل کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو فوراً سے قتل کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کو عتبہ نے بہت زیادہ چوٹیں پہنچائی اور ان کا ایک پاؤں بھی کاٹ دیا، جس کی وجہ سے پھر جب یہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی، جب جنگ ختم ہوگی تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کی وفات ہوگی، صفرا کے مقام پر ان کی وفات ہوگی. تو اس طرح سے جنگ بدر میں ان کی جو شوہر تھے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ یہ شہید ہو گئے، اور اب حضرت زینب رضی اللہ عنہ اب یہ بیوہ ہو گئی. تو اب کیا ہوا، اب یہ بالکل اکیلی تھیں اور بہت زیادہ غمگین تھیں، کیونکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ یہ مکہ میں رہتے تھے، تو یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مکہ میں رہتی تھی. اور جب ان کی ڈیتھ ہوگی تو یہ بالکل مکہ میں بالکل اکیلی ہوگی، کیونکہ ان کی فیملی جو تھی وہ سب نجد کے رہنے والے تھے، تو فیملی نجد کی تھی. اب ہسبینڈ فوت ہو گئے تو اب یہ بالکل اکیلی ہو گئی. اب کیا ہوا کہ انہوں نے بالکل اکیلی ہوگی، تو اس پر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کیا، ان کو رحم آیا ان پر بہت زیادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. اور شادی سے پہلے بھی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی یہ جو تھی یتیموں کی کفالت کیا کرتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، غریبوں کا بہت زیادہ خیال کرتی تھی. اس وجہ سے ان کا جو لقب تھا وہ ام المساکین تھا. شادی سے پہلے بھی ان کا جو لقب تھا وہ ام المساکین تھا، یعنی یہ غریبوں کی اور مسکینوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتی تھی، ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی. اس وجہ سے ان کا جو لقب تھا وہ ام المساکین تھا. اور شادی کے بعد بھی کیونکہ بہت زیادہ جنرس تھیں، اور شادی کے بعد بھی اسی طرح سے یتیموں کی اور غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی. اس وجہ سے ان کا جو لقب تھا وہ ام المساکین تھا. تو اب جب ان کے پہلے شوہر کی وفات ہوئی تو بالکل اکیلی ہوگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. اور تقریباً ہجرت کا 3 سال تھا جب ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اور پھر جب شادی کے بعد یہ صرف کچھ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور پھر ہجرت کے 4تھے سال ان کی جو وفات ہے وہ ہوگی. یعنی ان کی بہت کم عرصہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اور یہ صرف ایک وائف تھی کہ جن کی ڈیتھ مدینہ میں ہوئی.
اور دوسری یہ جو تھی یہ وہ وائف تھی کہ جن کی ڈیتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، حضرت زینب بنت خزیمہ. ان کی ڈیتھ صرف مدینہ میں ہوئی اور ان کی جو ڈیتھ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہوئی. اور دو ازواج ایسی تھیں کہ جن کی ڈیتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی. ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ تھی. اور یہی جو تھی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ یہ سب سے پہلی وائف تھی کہ جن کو جنت البقیع میں سب سے پہلے دفنایا گیا، کیونکہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ ان کی مکہ میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کو مکہ میں ہجون کا جو قبرستان ہے جنت المعلیٰ ادھر ان کو دفن کر دیا گیا. اب مدینہ میں آ کر سب سے پہلی جو وفات ہوئی وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ہوئی، جنت البقیع میں ان کو دفنایا گیا. اور سب سے پہلی جو قبر ہے اگر جنت البقیع میں دیکھیں تو 9 قبریں سیدھی ایک لائن میں جا رہی ہیں، تمام ازواج کی جو قبریں ہیں. اور سب سے جو پہلی قبر ہے وہ زینب رضی اللہ عنہ کی ہے، کیونکہ ان کی وفات جو تھی وہ سب سے پہلے ہوئی تھی. تو یہ آج ہم نے 5 وائفس کے بارے میں پڑھا ہے کچھ اور ان میں سے زیادہ تر جو تھی ہم نے پڑھا کہ یا تو طلاق یافتہ تھی اور یا تو بیوہ تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. اور باقیوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. ام سلمہ کے بارے میں، حضرت زینب بنت جہاش، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت ماریہ بنت شمون یہ جو تھیں ان کی لونڈی تھی، ام حبیبہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ خیر.